الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سایہ مبارکہ میں بے دینوں کا، کفار اور مشرکین کا رد فرمایا۔ بے دین لوگ جو ہیں، سود خور جو ہیں، وہ سود لے کر سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا بڑھ رہا ہے، مال ہمارا بڑھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نظریوں کا رد فرمایا، دونوں نظریوں کا رد فرمایا۔ سود خور کے مال کا بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو سوزش ہو جائے، جسم پہ ورم آ جائے اور وہ سمجھے کہ یہ تندرستی ہے، حالانکہ وہ تندرستی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ موٹا ہو جائے، پھیل جائے، اب وہ سمجھے کہ میں مضبوط ہو رہا ہوں، گوشت بڑھ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہی موٹاپا اس کے لیے وبال جان ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹی ہوں گی اور موٹاپے کی وجہ سے گھر میں پڑی پڑی مر جائیں گی وہ۔ جی، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں موٹاپا ہے، اور دوسرے ملکوں کی بنسبت باہر جو انگریز ہیں وہاں زیادہ موٹے ہیں، عورتوں میں موٹاپا زیادہ ہے۔ تو یہ موٹاپا جو ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود ارشاد فرمایا کہ یہ موٹاپا صحت نہیں، یہ بیماری ہے۔ ایک بندے کو دیکھا، اس کا پیٹ بہت بڑا تھا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ علیہ السلام نے چھڑی اس کے پیٹ پر ماری، مارنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ تو نے اس میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں سے کچھ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ سمجھ آیا نا؟ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی امتی جو ہیں وہ چست اور توانا رہیں۔ مسلمان جتنا بھی توانا ہوگا، چست ہوگا، اتنا ہی وہ عبادت کے اندر آگے بڑھتا جائے گا، بشرطے کہ اس کا ذہن عبادت والا ہو، ورنہ اتنے ڈاؤن لگے پھرتے ہیں، ٹارزن کی اولاد ہے ساری، جم جا کے اتنے گھنٹے کرتے رہتے ہیں اور 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی ان سے، وہ تو ویسے نیش ہیں۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے ایسی فکر سے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا سود کی وجہ سے مال ہمارا بڑھ رہا ہے، بظاہر بڑھ رہا ہے، جیسے موٹا جو ہے بندہ، موٹاپے کی وجہ سے اس کے جسم پہ ورم تو آ رہا ہے، سوزش تو آ رہی ہے اس کے جسم پر، لیکن حقیقت کے اندر وہ تندرستی تو نہیں آ رہی۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے جو اچھا بھلا موٹا تازہ ہوتا ہے، لیکن اسے بظاہر دست لگ جائیں، جلاب لگ جائیں، اس کی وجہ سے وہ بندے میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کا جسم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم جب گھٹا تو لوگ سمجھ رہے ہیں بیمار ہو گیا، یہ کم ہو گیا، حالانکہ چربی کم ہونے سے بندے کے اندر صحت آ جاتی ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح کر کے صدقہ دیتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، فرمایا نہ، یہ جو تمہارا مال پچھلا ہے نا وہ صاف ستھرا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کر کے سود خور جو ہے وہ سمجھتا ہے مال بڑھ رہا ہے، حالانکہ نہیں، مال نہیں بڑھ رہا، اس کا موٹاپا اور ورم بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں کہ مال بڑھنے والے جن کے ہاں بظاہر مال زیادہ ہو رہا ہے وہ ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ کہنے والے کہ مال کم ہو جاتا ہے، ویربی الصدقات، وہ یہ ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا رہتا ہے، صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کھجور جو بند میرا غلام دے نا، فرمایا کہ ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پالے گا، رب پالتا ہے کھجور کو بھی،
اتنا پالے گا کھجور کو قیامت والے دن وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی. ہاں جی بتائیں وہ 700 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا یا اس سے فرمایا اضعاف مضاعفہ دگنا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 بن جائے اضعاف کئی گنا کر دے اسے. تو بتائیں یہاں پہ 1000 لاکھ کروڑ گنا اگر اود پہاڑ جو ہے یہ 6 میل کا فاصلہ بنتا ہے اس کا اس طرح کر کے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں اس کی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کی ایک وجہ بھی ابھی انہوں نے ڈرون کے ذریعے اس کے اوپر سے تصویر لی ہے نا جب اود پہاڑ کی تو اس کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا نام مبارک محمد لکھا ہوا ہے. اس کی جسم کی کیفیت ہی ایسی ہے. ہاں یہ اود پہاڑ جو یہ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اود پہاڑ ہم کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. نہیں یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ اب اود پہاڑ کی کھجوریں بنائی ہیں اس کے پتھروں کی تو بتائیں کتنی بنے گی 700 بنے گی 1400 بنے گی لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں بنے گی ہے نا. اتنا بڑا پہاڑ ہے اور کھجور کتنی ہوتی ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ یہ صدقے کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے. آقا علیہ السلام اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آقا علیہ السلام کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. میں کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے نا اسے بھی تم کم نہ سمجھو. کھجور کا ٹکڑا کھجور کتنی ہوتی ہے اور اس کا بھی آگے ٹکڑا. کریم آقا علیہ السلام نے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کھجور کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے بھی اسی کھجور کے ٹکڑے کوئی آڑ بنا دے گا جہنم کے درمیان. وہ کھجور کا ٹکڑا بھی تمہیں جہنم نہیں جانے دے گا تم جنت کی راہ پہ چل پڑو گے. ہیں اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر سود خوروں کے لیے ایک وعید شدید بیان فرمائی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کو خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا کہ بظاہر اس کا مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر بڑھ ان کا رہا ہے جو اللہ کے نام پہ ایسے دینے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں. واللہ لا يحب كل کفار نسیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کفار کو کفار یہ کافر سے بھی مبالغہ کا صیغہ ہو سکتا ہے. کافر بمانا ناشکرہ بھی اور کافر بمانا منکر بھی. تو دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ ہر بڑا کافر اسیم بڑا گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بڑے گنہگار کو پسند فرماتا ہے نہ بڑے ناشکرے کو پسند فرماتا ہے. اور دوسرا معنی لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کافر کو بھی پسند نہیں فرماتا یعنی بہت بڑے کافر کو جو کفر کے اندر سخت ہو اس کے کفر کی بدبو لوگوں تک پھیل رہی ہو کفر اپنے کو پھیلا رہا ہو ایسا بندہ اور اسیم گنہگار بندے کو رب تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. یہ ذہن میں رہے یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات دونوں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں اور ساتھ ہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ بڑا کافر اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. کہ یہ بات تو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے صدقے کو بڑھا دیتا ہے تو ساتھ ہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کافر کو اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. مطلب کیا ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ جو بندہ یہ نظریہ رکھے رب فرما رہا ہے کہ سود کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں اور رب فرما رہا ہے کہ صدقہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا. تو اب بھی کوئی بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ نہیں جی صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے رب تبارک و تعالیٰ کی بات پر اعتماد ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 مقامات پر فرمایا ہے. کتنے مقامات پر 90 مقامات پر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں جو بھی تم دیتے ہو میری راہ میں اس کو بڑھاتا ہوں اس کو زیادہ کرتا ہوں. اور 90 مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری روزی کا ذمہ لیا ہے میں تمہیں دیتا ہوں. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں خوف دلاتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے غریب ہو جائیں. تو فرمایا حضرت امام حسن بصری نے کہ تو کیسا مسلمان ہے 90 بار رب تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے گارنٹی دے میں دوں گا تجھے اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے اس پہ تجھے اعتماد ہی نہیں ہے کہ رب دے گا. اور ایک بار شیطان کے بارے میں آیا کہ وہ تمہیں روکتا ہے تو شیطان کی بات میں آ گیا شیطان کے تابع ہو گیا اس کا فرما بردار ہو گیا کیسا بندہ تم. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرمائی کہ فرمایا جو بندہ یہ نظریہ رکھے کہ سود کی وجہ سے مال بڑھتا ہے اور صدقے کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے تو وہ بندہ ہی فاسق ہے گناہگار ہے اور وہ مومن ہی نہیں ہے.
کہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ایمان نہ رکھنا اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، تو وہ مومن کہاں ہے؟ وہ مومن تو نہیں ہے نا۔ اچھا، فرمایا کہ دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ جو بندہ اب بھی کہے کہ سود جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ میں ایسا بندہ کافر ہے، ایسا بندہ کافر بھی ہے اور گناہگار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا رب انہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کو خوف ہوگا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، ان پر نہ کو خوف ہوگا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ یہ ذہن میں رہے بھائی، ہر وہ مومن مسلمان جو نیک عمل کرے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، ہر وہ بندہ جو نیک عمل کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اس پر نہ کو خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیر ہی مراد ہے، جس کا گنبد بنا ہو، جس کی قبر پہ لنگر بٹ رہا ہو، اسی کو خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا۔ یہ ہر وہ مومن بندہ جو آج اس دور کے اندر، ہر دور کے اندر نماز پڑھ رہا ہو، نیک عمل کر رہا ہو، کتنی شرطیں بیان کی رب تبارک و تعالیٰ نے آخر میں خوف اور غمگین نہ ہونے کی، آخر میں خوف اور غم نہ ہونے کی کتنی چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ایمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر اقامت نماز ہے، پھر ادائے زکوٰۃ ہے۔ چار چیزیں جس کے پاس بھی ہوں، چاہے اس بیچارے کا گنبد پکا چھوڑ کے اس کے گھر کی چھت بھی نہ ہو، جھونپڑی کے نیچے بیٹھا ہو، تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہم نے صرف انہیں کو محدود کر رکھا ہے کہ جناب وہ جن کے گنبد بنے ہوئے ہوں تو وہی ولی ہوتا ہے، نہ نہ نہ، یہ تو قیامت والے دن کھلے گا، جب قبر کھلے گی نا، گنبد کھلے گا، ہو سکتا ہے اندر سے منافق ہی نکلے کوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کے گنبد بنے ہوئے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ میں نے ایک بہت بڑے عالم ہے ہمارے سنی، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ادھر رحیم یار خان کی طرف ایک قبر بنی، کہتے میں گیا سفر پہ، کہیں پہ دورے پہ گئے ہوں گے کراچی کی طرف، کہتے میں مہینے کے بعد آیا، گیا تو کچھ بھی نہیں تھا، واپس ہے وہاں پہ مزار کھڑا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تھے، ان کا گدھا فوت ہوا ہے، ان کا مزار بنا ہے۔ اب بتائیں، ہیں جی، یہ آج جو گدھے کا جو مزار بنا ہوا ہے، کل کلاں جناب یہ کہیں گے آج گدھے کا مزار ہے، کل کو لوگ جب گزریں گے بعد میں کہیں گے یہ پیر صاحب خود تھے، وہ گدھا پیر کہلاتے تھے۔ جیسے آج کو گھوڑے شاہ، کو کتے شاہ، کو لسوڑی شاہ، کو پسوڑی شاہ ہیں، نام نہیں ایسے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں کتنے سونے نام ہوتے تھے، ہیں کوئی ابو ہریرہ ہیں تو کوئی ابو بکر ہیں، کوئی جناب عمر فاروق ہیں تو کوئی مولا علی ہیں، کوئی امام حسن ہے تو کوئی امام حسین ہے، ان میں سے بھی کسی کا نام ایسا ہے؟ ہاں بھائی، یہ آج سارے کتے شاہ، گھوڑے شاہ، پستول شاہ، پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے ہیں سارے ذلیل، جن کا نام بندے کے پتروں والا نہیں ہے، خود بندے کے پتر کیسے ہوگا؟ اور اس سے بڑے کمینے ہم ہیں کہ ہم جناب ایسوں کو بھی پیر مانتے ہیں۔ یہ کمالیہ کی طرف چلے جائیں، آپ کو حیرانگی ہوگی، وہاں پہ ایک دربار ہے، اس کا نام اتنا گندا ہے پیر کا، وہاں پہ بندے کی شرمگاہ جو ہے نا وہ لکڑی کی صورت میں ملتی ہے، ہاں لکڑی کی صورت میں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ویڈیو بھری پڑی ہیں اس کمینے کی، وہ کہتے ہیں جی وہ حضرت اقدس پیر صاحب جو تھے وہ اتنے دلے اور بغیرت تھے کہ جو بھی بندہ عورت آتی ہے ان کے پاس کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ لکڑ کا پستول دیتے تھے اسے، یہ لے جا۔ بتائیں، جہاں غیرت کا جنازہ نکل جائے اسے ہم ولی سمجھتے ہیں، اسے ولی سمجھتے ہیں ہم۔ حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ، آپ اتنے بڑے بزرگ گزرے، زندگی اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا، اسے سنائی نہ دے۔ حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ آپ تشریف فرما، ایک خاتون کسی کام سے وہ کام کرتے تھے، وہ خاتون آئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، پردے میں تھی، تو اس خاتون کا زور سے یعنی ہوا نکلی نا، آواز بھی نکل گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ عورت تو شرمندہ ہوگی، انہوں نے کہا کیا کہا بیٹا آپ نے؟ اس مائی صاحبہ نے کہا شکر ہے بابے کو سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں پتا کہ بابا پردہ رکھ رہا ہے تیرا،
اس نے کہا بیٹا کیا کہا آپ نے؟ سنائی کم دیتے، ذرا اونچا بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ خاتون جو ہے وہ کہنے لگی، اس نے کوئی بات کر دی، اس نے کہا میں نے یہ کہا ہے۔ پھر زندگی ساری لوگوں میں مشہور ہی ہو گئی، یہ بہرے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا مجھے بہرا کہہ لیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے خاتون کی عزت میں خراب نہیں کر سکتا۔ اب بتائیں جی، آج بھی لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایسے بغیرت تمہیں یار، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولوی بیچارہ یہاں بیٹھ کے دین کے دشمن کو ایک سخت لفظ بول دے، ان کمینوں کی غیرت جاگ جاتی ہے، ان کا تقوی ابھرنے لگتا ہے، وہ تقوی ابلنے لگتا ہے ان ذلیلوں کا۔ اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہیں پہ دربار ہے پاک پتن کے آگے، چند پیر دربار ہے، وہاں پہ ہم گئے، لوگ بڑے جاتے ہیں، میری عادت ہے کسی بھی مزار پہ جاتا ہوں، دروازے کے باہر ہی فاتحہ پڑھ کے وہیں سے باہر آ جاتا ہوں۔ یہ جا کے دروازے کے کھڑکا رہے ہوتے ہیں، کنڈا کھڑکا رہے ہوتے ہیں، بابے کو جگا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ ٹل کھڑکانا تو ہندوؤں کا طریقہ، تو ہندوؤں کو بچہ ہے؟ تیرا ابا شانتی لال تھا، تو شانتی لال کا بیٹا ہے، مسلمان نہیں ہے تو؟ کلمہ نہیں پڑھا تم نے رسول اللہ علیہ السلام کا؟ یہ گھنٹے کھڑکانا یہ کیا ہے بھائی؟ جا کے پہلے چوکھڑ چومیں گے، پھر جا کے قبر کی پاؤں والی جگہ چومیں گے، پھر سر والی جگہ چومیں گے۔ عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے، بتائیں بھائی کہاں سے نکالا تمہیں سارا کچھ؟ وہاں پہ کیا ہوا، میں فاتحہ پڑھ کے باہر آ کے بیٹھ گیا گاڑی میں، لڑکے کئی شیطان بھی تھے، بڑی پرانی بات ہے، ہمارے نہیں، اقبال ٹاؤن کے لڑکے تھے، وہ چلے گئے وہاں پہ، پیر صاحب قوالی کروا رہے تھے، وہاں پہ ایک لڑکے آئے ہوئے تھے، ان کی بہن بھی ساتھ تھی، تو قوالی کے عین بیچ میں، لڑکوں نے آگے مجھے بتایا، قوالی کے عین بیچ میں لڑکی ناچنے لگی، تو پیر صاحب جو تھے نا اس وقت گدی نشین کہتے ہیں، ان کی خاص توجہ اسی کی طرف، اور پیر محویت کے عالم میں چلے گئے، پیر مستغرق ہو گئے اسی کو دیکھنے میں۔ ایسے بے شرم ہیں کئی تو کمینے جو ہے نا۔ اچھا وہ مجھے آگے بتانے لگے، کہتے جی اس کے بھائی جو ہے نا وہ ہمارے آگے کھڑے تھے، ہم اس کے پیچھے کھڑے تھے، کہتے ایک بھائی دوسرے کو کہنے لگا، کہتا بھائی قسم خدا کہ آج ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے، آج مرشد کی نگاہ پڑ گئی ہے ہماری بہن پر۔ بتائیں جہاں پہ پیر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہو اور وہ آگے سے کہیں کہ ہماری بہن کی قسمت ہی پار ہو گئی ہے، ہم اب تر گئے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو گیا اب، تو بتائیں وہاں حالت کیا ہوگی؟ لڑکی ناچ رہی ہے سامنے پیر کے اور حرکت ایسی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نہ بھائی نہ، قیامت والے دن بہت سارے جب گنبد کھلیں گے اندر سے منافق نکلیں گے۔ عالم لوہار جس نے زندگی ساری گانے گائے ہیں اس کی قبر میں بھی گنبد بنا ہوا ہے۔ ہاں، اور آپ چلے جائیں ایران کے اندر، جس بندے نے نعوذ باللہ، جس بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے، ہاں اسے بھی بابا فیروز کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا گنبد بنا ہوا ہے، سونا چڑھا ہوا ہے اس کی قبر پر۔ ہاں یہ ہیرو ہے ان کا کہ اس نے جناب عمر کو شہید کیا تھا۔ بتائیں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے تکلیف دہ بات کیا ہوگی کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کی قبر پہ گنبد بنا ہوا ہے۔ بتائیں یہ تو الگ بات ہے کہ ہماری غیرت نہیں جاگتی، اگر جاگ گئی تو پھر تو حالات ہی اور ہوں گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک مختار سقفی جو ہے، جس بغیرت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج کوفے کے اندر اس کی قبر پہ گنبد بنا ہوا ہے، کوفے کی مسجد میں، مسجد کے ساتھ سونے کا گنبد بنا ہوا ہے۔ بتائیں یعنی ان کے نزدیک اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے بندہ چاہے نبوت کا دعویٰ کرتا رہے، چاہے خدا کی گستاخیاں کرتا رہے، قبول ہے، وہ قبول ہے۔ جیسے آج کل کے ہمارے بریلوی لوگ جو ہیں، ان کے نزدیک صرف 4 چیزیں جو ہے نا وہی سنیت ہے، ان کو بندہ پکڑ لے تو پکا سنی ہے، اس کے علاوہ طاغوت کا حامی بنے، کفر کا حامی بنے، ساری جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے ہر مشن کا حامی بنا رہے، اس کی بیٹی جناب وہ کالج میں پڑھی رہے کوئی پرواہ نہیں، اس کی بیٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھی رہے کوئی پرواہ نہیں، اتنا بڑا بغیرت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی پیر ہے، کیونکہ پکا سنیت، ٹھیٹ ٹنا ٹن TTS ہے، TTS ٹنا ٹن سنی۔ میں نے کہا کون سا ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے؟ جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے وہ سنی کون سا ہے؟ بتا بھائی، جس کے اندر طاغوت کی پہچان نہیں آئی وہ کون سا سنی ہے؟ بتا ہمیں بھی ذرا۔ عجیب بد دماغ لوگ ہیں، جس کو اسلام کا پتہ نہیں، جسے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہی پتہ نہیں چلا، وہ کون سے سنی ہے؟ بتا بھائی، سنی ہے جی پکے، کون سے سنی ہے بھائی؟ وہ 4 چیزیں لگا کے وہ ایک مقرر کر کے، جس طرح ان کے ہاں جناب بس رونا آ جائے اہل بیت کے نام پہ جھوٹا موٹا، تو وہ بندہ جی پکا محب اہل بیت ہے، اس کے علاوہ سب گستاخ ہیں اہل بیت کے، اور یہی حال ہمارے ہاں۔
صرف 4 چیزیں جو ان کا ایک پیمانہ مقرر ہے نا، اسی پیمانے میں آ جائے بندہ تو پکا سنی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے شاہ محمود جو ہے طاغوت کے نظام کا حامی بنا رہے، پھر جناب شرک پور کا پیر جو ہے وہ عمران خان کا حامی بنا رہے، پھر جناب کرما والا کا پیر جو ہے وہ جناب طاغوت کا حامی بنا رہے، پھر وہ پیر الیکشن لڑتا رہے، پیر بدماشیاں کرتا رہے، پھر طاغوتی نظام کا کبھی پیپل پارٹی میں کبھی کسی طاغوتی جماعت میں مل جائے، طاغوت اکبر کو اپنا رہنما مرشد مان لے، سنی ہے پکا ہی۔ کیوں کہ میں نے اسے دیکھا تھا ہاتھ باندھ کے درود السلام پڑھ رہا تھا، پکا سنی ہے بے۔ ان کی سنیت، ان کے ہاں اسلام نہیں ہے، سنیت کہاں ہوگی بتا بے۔ یہ سیاسی لوگ جو نا ان کا اسلام پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ، یہ حقیقت ہے مذاق نہیں ہے، ایک بندہ چلا گیا ووٹ لینے کے لیے نا کسی جگہ، تو قدرتاً ایسا ہوا کہ 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سنی ہے ایک طرف شیعہ ہے۔ اب اس نے کہا دونوں بغیرتوں سے ووٹ لینا ہے میں نے، نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس نے بھی نماز پڑھنی تھی، اس نے کہا میں ہاتھ چھوڑتا ہوں تو سنی ووٹ نہیں دیتا، باندھتا ہوں تو یہ ووٹ نہیں دیتا، کیا کروں؟ کیا کروں؟ دونوں سے ووٹ لینا ہے میں نے۔ اب اس نے کیا کیا، دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، سنی کی طرف والا ہاتھ باندھ لیا اور اس طرف والا چھوڑ دیا۔ وہ نے کہا پاگل دے بچوں تو میں راضی ہو میرے تھے، دونوں راضی ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھیں جی چلو آدھا باندھا ہے آدھا کھولا تو ہے۔ اس نے کہا چلو آدھا کھولا ہے آدھا ہی باندھا ہے نا، تو کیا ہوا، دونوں راضی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کتنے سارے بے دین لبرل سیکولر ہیں جن کو سارے اپنا مانتے ہیں، سارے اپنا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس امت پر، ایسے سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کس راہ پہ لگے پھرتے ہیں، ہمیں ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ دعات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ دعات پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور دوسرے دیوبندی مکتب فکر کیا اور اہل الحدیث جو ہیں اور ساتھ شیعہ بھی وہ دعات پڑھتے ہیں۔ کئی اہل حدیث دعات بھی پڑھتے ہیں، کئی دیوبندی بھی دعات پڑھتے ہیں، سارے نہیں پڑھتے دعات، لیکن اکثریت ان کی دعات پڑھتی ہے۔ میں پہلا مسئلہ سنانے لگا تو وہاں انہوں نے جو ایک مولوی رکھا نا، وہ ایک 2 ہم لڑکے تھے، تیسرا جو ہے وہ مولوی تھا بڑا، عمر اس کی تھی کافی، جیسے مقبول صاحب بیٹھے اس عمر کا تھا، لیکن وہ ہم دونوں پکے بریلوی، اور تیسرا جو تھا وہ بندہ وہ رلا ملا تھا، ادھر بھی آ جاتا تھا ادھر بھی چلا جاتا تھا، لیکن اس کو علت یہ تھی وہ پڑھتا زواد تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ زواد پڑھتا تھا۔ اب وہ کوشش کر کے بیچارہ اپنی طرف سے، اب جس کی زبان پہ زواد چڑھا ہو وہ دعا جلدی کیسے پڑھ سکتا ہے بیچارہ؟ وہ کوشش بھی کر کے پڑھے گا تو بھول جائے گا، پھر وہ ایک دن نا دوسرا تیسرا دن تھا، پہلے دن کوشش کر کے ولدالین پڑھتا رہا اور 2-4 مرتبہ ولدالین بھی پڑھ دیا اس نے، پھر ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے نا جلدی میں اسے ایک دم پزل ہو گیا، تو کہنے لگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ توا پڑھ دیا اس نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں کوئی نہ دعاد نہ زواد، مغضوب علیہم ولا الضالین کہاں سے نکالی ہے تم نے؟ اس نے کہا چلو نہ اسے اعتراض ہو نہ اسے اعتراض ہو، چلو کوئی نئی چیز ہی لایا نا مارکیٹ میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں کہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنا اسلام چھوڑ رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی آج سارے پیر لپاڑے پھرتے ہیں نا یہ سیاستدانوں کے ساتھ، ان سب کے گنبد بنیں گے، سب کے گنبد بنیں گے۔ اب بتائیں عمران خان بے ایمان ہے تو جو عمران خان کو اپنا رہنما کہہ رہا ہے وہ کون سا بزرگ ہے وہ، لیکن اس کی قبر میں گنبد ہی بنے گا۔ یہ میں پکا کہہ رہا ہوں، بہت ساری جب گنبد کھلیں گے ان کے اندر سے منافق نکلیں گے، اس سے کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ بھی ہیں، لیکن بہت ساری قبریں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایسی ہیں جو ایسی پڑی ہیں، ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے۔ آپ حیران ہوں گے جا کر کے عرب میں دیکھیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، آج کو عالم بخاری پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کو نہ پڑھے، اسے سمجھ نہیں آتی صحیح طرح۔ عمدۃ القاری پڑھے گا، ابن حجر کو پڑھے گا، سب کو پڑھے گا، تب جا کے اسے بخاری سمجھ آئے گی امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیں ذرا، امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار شریف، امام جو ہے نا ابن حجر کا مزار شریف گر چکا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ کے مزار شریف کو تالا لگا ہوا ہے، بالکل کوئی بندہ نہیں جاتا وہاں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ عراق کے اندر بغداد معلیٰ میں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے، بالکل تالا لگا ہوا ہے، کوئی بندہ فاتح پڑھنے بھی نہیں جاتا وہاں۔ بتائیں بڑے بڑے ہمارے بزرگ، بڑے بڑے علماء، اب آپ ذرا خود بتائیں
اتنے سارے آقا علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ ہیں کم و بیش، کیا ان سب کے مزارات پہ گنبد بنے ہوئے ہیں؟ چلو ان کو چھوڑیں، رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو دیکھیں، کتنے انبیاء کے مزاروں پہ گنبد ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں؟ رب تعالیٰ کے نبی ہے نا، تو پھر یہ ضرور ہے بھائی، نہ تو ہر ولی کی قبر پر گنبد ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر گنبد کے نیچے ولی دفن ہو، کہ نہیں؟ جب مختار سقفی مدعی نبوت کے گنبد بن گیا، اتنا بڑا بے ایمان اور کافر اور مرتد ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل کا گنبد بن گیا، سونے کا گنبد بناؤ، تو بات پیچھے کیا رہ گئی بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی شان بیان کی، میں 4 چیزیں بیان کی، آمنو عاملوا الصالحات اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکات، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض واجبات پورے کرنے والا بندہ جو ہے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، میں ایمان والو اللہ سے ڈرو ہیں۔ یہ دیکھیں رب تعالیٰ کی شان، رب تبارک و تعالیٰ جہاں بھی کوئی بڑا حکم دینے لگتا ہے نا، وہاں پہ ایک تو اپنا ڈراتا ہے، اپنی بارگاہ سے ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ جنت کی بات بھی کرتا ہے، اور ادھر والے کام نہ کرو، یہ والے کام کرو، پھر رب تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کیونکہ سود دے رکھا تھا کہ اب اس کا کیا بنے گا، ہمارا جو گیا ہوا ہے وہ اصل مال ملے گا نہیں ملے گا، ڈوب جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو سود بنا ہوا ہے وہی جائے گا یا اصل مال بھی جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود کے علاوہ جو ہے نا جتنا سود جو ہے جتنا وہ تمہارا سارے کا سارا اسے چھوڑ دو تم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر ایمان ہے تو ایمان تو پھر ایسے کام نہیں کرنے دیتا جس میں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں اگر تم یہ نہ کرو، سود کا مال جو ہے وہ نہ چھوڑو تم، تو میں پھر تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ یہ ذہن میرے 2 کاموں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، 2 کاموں پر، ایک سود اور ایک اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے صحابات ہیں۔ کون آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ آتے ہیں۔ آج نعوذ باللہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ولیوں کی اولاد کہہ کے تو صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی ولی نہیں ہوتا، ایسا شیطان ہوتا ہے۔ گنا کیا وہ کہا کہ اگر یہ ولی است تو لعنت بر ولی، انہوں نے اگر یہ ولی ہے نا تو پھر لاکھ لعنت ایسے ولی پر بھی۔ جو صحابہ کرام علیہ السلام کو گستاخ ہو، بے ادب ہو، وہ ولی ہو سکتا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ پلید ہے، وہ شیطان ہے، نفس پرست ذلیل ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو، یعنی سود کو نہ چھوڑو، تو میں کہ پھر یاد کرو، تو اللہ پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ذہن میں رہے بھائی، یہ مسئلہ ذہن میں رہے ہر دوست کے، کہ اگر کوئی ایک آدھا بندہ کہتا ہے کہ میں سود کھاؤں گا لیکن سود کو حرام جانتا ہے، تو لازم ہے حکومت پر کہ وہ اسے ڈنڈے چھوٹے مارے، جوتے مارے اور اس کی طبیعت صاف کر دے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں تو سود کھاؤں گا، آگے سے ویر جاتا ہے، آکڑ جاتا ہے، میں سود کھاؤں گا، تو ایسے بندے کو جوتے مارنے کا حکم ہے، ڈنڈے ماریں، جوتے ماریں، اس کی طبیعت صاف ہو جائے، وہ انکار کر دے کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، ایک طرف وہ ہے کہ پورے علاقے کے لوگ ہی کہیں کہ ہم سود کھائیں گے ہیں، اور سود کو حرام ہی جانیں، حرام جانتے ہوئے پھر سود کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کا حکم جو ہے وہ باغی والا ہے۔ کس والا ہے؟ باغی والا ہے۔ اچھا، پھر ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو کہیں جی نہیں جی سود تو ہے ہی حلال، تو ایسے لوگوں کا حکم مرتد والا ہے۔ ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ مرتد والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو سود والا مال جو ہے وہ تو گیا ضائع، تو جو اصل مال ہے تمہارا وہ تمہیں ملے گا، وہ تمہیں ملے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ باغی ہو جائے، باغی اور مرتد دونوں کا مال جو ہے وہ بحق سرکار، بحق بیت المال ضبط کر لیا جائے گا، نہ باغی کو مال دیا جائے گا اس کا واپس، اور نہ ہی مرتد کو دیا جائے گا۔ مرتد کا مال بھی ضبط ہو جائے گا اور باغی کا مال بھی سارے کا سارا ضبط ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو بندہ سود کو حرام جانتے ہوئے کھائے، ایک آدھا بندہ ہے تو جوتے مارے جائیں گے، ڈنڈے مارے جائیں گے، اور اسے اس کی طبیعت ٹھیک کر دی جائے گی، جیل ڈال دیا جائے گا، اسے قید رکھا جائے گا، وہاں پہ سختی کی جائے گی، خود ہی توبہ کر لے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ پوری جماعت ہی کھڑی ہو جائے تو ایسوں کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، پھر باغی کا حکم ہوگا، پھر باغی اسے قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا جائے گا، ایسے اسے اٹھا کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا،
کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ چاہے وہ جناب کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کا حکم باغی والا ہوگا۔ وہ حرام جان کر اسے کھائے، مجبوری بتائے، کچھ بھی بتائے، نہیں جی میں تو پھر ایسے ایسا ہے۔ اگر وہ اسے حلال جان کے سود کو کھاتا ہے تو پھر وہ مرتد ہے، پھر اس کا حکم مرتد والا لگے گا، یعنی انہیں قتل کر دیا جائے گا کلی طور پر۔ انہیں 3 دن انہیں بھی دیے جائیں گے، 3 دن تک انہیں توبہ کا کہا جائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہ بندہ مرتد جو ہوا ہے، یہ اگر سنیں باقی اسلام کو مانتا ہے، سود کو حلال جانتا ہے، تو ایسا بندہ زندیق ہے۔ کیا ہے؟ اپنے زندگی کی وجہ سے مرتد ہے، ایسے بندے کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہاں جو اسلام چھوڑ دے اسے 3 دن کا وقت دیجیے گا۔ میں بھول گیا تھا کہ ایسا بندہ جو پوری شریعت کو مانے، مسلمان مانے اپنے آپ کو، پھر کسی حکم شرعی کا انکار کرے، ایسا بندہ زندیق ہے، ایسا بندہ زندیق ہے۔ جیسے مرزائی جو ہیں باقی ساری باتیں اسلام کی مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام مرتد نہیں، یہ زندیق ہیں۔ مرتد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن کا وقت دیا جائے، عالم کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، کتابیں اسے دکھائی جائیں، اسے سمجھایا جائے وہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسے سمجھایا جائے۔ یہ مرتد کے بارے میں حکم ہے۔ اور جو بندہ زندیق ہو جائے، پوری شریعت کو مانے اور کسی ایک حکم کا انکار کر دے، تو ایسا بندہ جو ہے اس کو 1 منٹ کے لیے مہلت دینے کی اجازت نہیں ہے، جہاں کھڑا ہے وہیں قتل کر دی جائے۔ اور اسے یہ بھی نہ کہا جائے توبہ کر لے تم، نہ، یہ توبہ کا بھی مطالبہ بلا استتابہ، بغیر توبہ کے مطالبے کے اسے فوراً قتل کر دی جائے گا۔ یہ زندیق کا حکم ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہیں تمہارا مال، اصل مال مل جائے گا، جو اصل مال دیا تھا، اوپر سود والا بھی نہیں ملے گا، اسے وہ واپس کر دیا جائے گا جن دن سے اس نے لیا ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا اصل مال بھی چھین لیا جائے گا، جو اس کا مال ہے وہ سارا ان تک پہنچا دیا جائے گا جن کا ہے، جن سے اس نے لیا، جتنا لے چکا تھا وہ سارا انہیں دے دیا جائے گا، اصل مال وہ بھگ کے بیت المال ضبط کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تظلمون ولا تظلمون، میں نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ نے واضح بتا دیا کہ یہ سود جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ IMF کے پاس جانا یہ ظلم تھا، اب ان کا اربوں کروڑوں روپیہ بغیر کسی محنت، اجرت، مزدوری کے، بغیر کسی زور کے ہر سال ان کا وصول کرنا، یہ ان پر ظلم ہے۔ انہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر ظلم کیا، اب وہ ان سے لے رہے ہیں۔ رب نے فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ انہوں نے ظلم کیا، گئے رب تعالیٰ کے خلاف، اور آگے سے ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے، آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، میں ایمان والوں ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے اس دن کے معاملے میں جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر بندے کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ نیکیاں کمائی ہوں گی نیکیاں ملیں گی، گناہ کیا ہوگا گناہ کی سزا ملے گی۔ وہم لا ہاں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہاں پہ قرض کے بارے میں حکم بیان فرمایا۔ کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور آگے سے اس کے پاس تنگی ہو، ہاتھ تنگ ہو، تو اسے چاہیے کہ اسے مہلت دے دے، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ مہلت دے دے، اسے تنگ نہ کرے، مجبور نہ کرے۔ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ کسی کو قرض دے تو مدت معین کر لے۔ مدت، ہم مدت معین نہیں کرتے اور چل لایا یار جدو دل کری دے دیں، نہ یہ نہ کریں، مدت مقرر کر دیں کہ یار اتنے دنوں بعد تم نے دینے۔ کریمہ کا السلام نے ارشاد فرمایا، اتنی مدت کے بعد جتنے دن بھی یہ اسے ڈھیل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ، مثال کے طور پر اس نے 5 لاکھ اسے دیا تھا، آقا علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اسے 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے صرف مدت مقرر کرنے میں، صرف مدت مقرر کرنے میں نہیں، مدت مقرر کرنے کے بعد اسے ڈھیل دینے میں، اسے مہلت دینے میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر قرض خواہ جو ہے وہ تنگی میں مبتلا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے چاہیے کہ آسانی آنے تک اسے مہلت دے دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم یہ صدقہ ہی دے دو، اسے کہو یار وہ پیسے میں نے تمہیں دیے، اللہ نے فرمایا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اس سے بھی بہتر ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا اجر اور ثواب معلوم ہو تو تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کتنا اجر رکھا ہے۔ اور ڈرو تم اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، لٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر ایک بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورے کا پورا جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔